السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ They shall have from their Rabb all that they wish for, thus shall the righteous be rewarded۔ اب یہاں پر جو جزا کی بات ہے نا، اس میں دو طرح کی جزا کی بات کی گئی ہے کہ ایک تو جنت کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا سے جب چلے جائیں گے اور آخرت میں قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ والی جزا جو آخرت میں جزائے خیر ہے۔ دوسرا ہے مرنے کے وقت سے لے کر دخول جنت تک، یعنی برزخ، سو دا انٹرم پیریڈ بٹوین ڈیتھ اینڈ جنت، وہ والے پیریڈ میں بھی بتایا گیا ہے کہ خیر ہی خیر ہوگی، اور جو چاہیں گے whatever محسنین wish for، محسنین جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا۔ تھانوی کہتے ہیں کسی چیز کا یعنی یہ جو ہے نا ما یشاءون، اس کی وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور اس کو میں پڑھ رہی تھی اور میں نے کہا یا اللہ، علماء کی باتوں پہ سے ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں، اور جو اللہ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے، لیکن اس میں کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا پہلی چیز وہ کہتے ہیں کسی چیز کا مزاج کے مطابق ہونا۔ میرا تو دل وہیں پہ ہو گیا، میں نے کہا یا رب العزت، جنت میں اس کا مطلب یا جو جزائے خیر اللہ جسے دے گا، ہر چیز اس شخص کے مزاج کے مطابق ہوگی۔ ہم لوگوں کی ویسے بھی جیسے ٹائم گزرتا ہے، ایج گزرتی ہے نا، مزاج کے مطابق کھانا، چائے چاول ایسے پکے ہوئے ہوں، چیزیں یہاں رکھی ہوئی اور چیز جگہ سے ہٹ کے ایک بچے نے رکھ دی تو ہم کہیں گے کہ اتنا میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں، اتنا میں انوائے ہو رہی ہوں، باڈی ٹیمپریچر کے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، ٹھنڈ یہاں زیادہ ہے، گرمی یہاں زیادہ ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ بات ایسے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بس میرا تو موڈ ایسے ہو گیا۔ ہاں، اب آپ سوچیں ما یشاؤن میں ہر چیز مزاج کے مطابق، ظاہر ہے مومن جو جنت تک پہنچے گا اس کا مزاج بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چیزیں چاہے گا، وہ غلط چیزیں چاہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں عمل کا کمال تک پہنچنا، ما یشاؤن یعنی عمل کا جو رزلٹ ہے، پھر کسی چیز کا قابل تعریف ہونا، یہ سب وہ اگزامپلس دے رہے ہیں احسان کے حوالے سے بھی اور مرضی کے حوالے سے بھی، کہ احسان کا رویہ کیا ہے، کسی چیز کا مزاج کے مطابق ہونا، عمل کا کمال تک پہنچنا، اور کوئی کام جو آپ کریں جو قابل تعریف ہو، دوسروں کو بھی لگے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس احسان والے رویے کی وجہ سے ما یشاء، تو جیسا عمل ویسا رزلٹ بھی ہے۔ اچھا، احسان میں دو طرح کے نا، ایک دوسروں کے ساتھ ہے، دوسرے ہیومنز کے ساتھ ہے، اور ایک یہ کہ اپنا عمل ایٹ the level of excellence ہے۔ What is happening to us is a result of our own deeds۔ یہ والا جو احسان بتایا گیا ہے، ہم ہمیشہ دوسرے احسان لیول آف ایکسلنس کی تو بات بہت کرتے ہیں، مگر ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو احسان والا رویہ ہے اسے کئی دفعہ انسان خراب کر جاتا ہے جتا کر، طنز یا تانا، ٹھیک ہے، جو قرآن میں آتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو احسان جتا کے ضائع نہ کرو، تو وہ والی چیز، کیونکہ ایکچولی اف دیر از بیوٹیفل بہیویئر ود somebody، اور پھر اس کو
مینشن کر دیا، کہہ دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھا کیا اور وہ اچھا کیا، اس سے پھر چیز ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو احسان جتانے سے بچنا ہے۔ ایک بڑا اچھا سوال آتا ہے ذہن میں کہ کیا احسان کا خیال آ جائے اس پہ بھی پکڑ ہے؟ مثلا میرے اپنے دماغ میں ہے، اب کوئی کسی نے مجھے ہرٹ کیا یا کچھ ہوا، اور کتنی دفعہ ایز پیرنٹس ہم یہ بات بچوں کو کہہ جاتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اسپاؤزز ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، ہے نا، جتا جاتے ہیں نا ہم۔ اچھا، ایک ہے کہ بول دیا زبان سے، ایک ہے کہ دل میں ابھی خیال آیا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ بہت اچھا کیا اور یہ میرے ساتھ یہ کرے۔ کیا اس پہ پکڑ ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ جی شہبانو، آپ بتائیں گی؟ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے پکڑ تو نہیں ہوگی اگر بچوں کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جائے۔ میں بس ماں باپ کی ہی مثال لے رہی ہوں۔ سم ٹائمز بچے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو اگر سمجھانے کے لحاظ سے کیا جائے، ہاں جو دوسروں کے ساتھ آسان کیا جائے اس پہ تو بہرحال پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے اگر وہ احسان جتا رہے ہیں تو پھر آپ کا احسان کا تو بدلہ نہیں ہوا، پھر آپ یہ احسان ہوا ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جی سیما، آپ کیا کہیں گی؟ جی مجھے ایگزیکٹ حدیث تو یاد نہیں ہے، لیکن ہاں that's آئی okay۔ تھنک اس پہ پکڑ نہیں ہے جو آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے ٹل یو ایکچولی بائی یور ایکشن ایگزبٹ۔ الحمدللہ۔ اچھا سمجھو آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہو، بہت ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہر گاڑی میں بیٹھ تھوڑی جانا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آیا، آپ نے اس پہ ایکٹ نہیں کیا۔ اینڈ دین دیر آر آلسو بائی دا وے کائنڈز آف تھاٹس۔ ایک ہے کہ میں obsess ہو گئی ہوں نا، مطلب میں اپنی نیکی سے obsess ہو گئی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اللہ میں نے تو یہ اس کے ساتھ کیا، کہا میں نے کچھ نہیں ہے، پر میرے ریپیٹڈ آن ریپیٹ وہ چل رہا ہے، شفل پہ چل رہا ہے، آن ریپیٹ پہ چل رہا ہے دماغ میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا۔ وہ کہیں نہ کہیں منہ سے بات نکل آئے گی، اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ پیسو اگریسو بہیویئر تو ضرور دکھائی دیں گے، میں نے اتنا کیا ہے، میرے سے یہ بات کس طرح سے کر رہی ہیں۔ جب صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اٹس ٹف۔ ہم ایکچولی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، سگنل پہ اس گاڑی سے اترے ادھر بیٹھ گئے، اس گاڑی سے اترے ادھر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، یہ خیال ہے۔ Let them pass through. Learn how to shrug these thoughts. ہر تھاٹ پہ بیٹھ نہیں جانا ہے، ورنہ یہ دین کا کام، ٹائم اگر غور کریں نا، جو قیامت کا ٹائم ہے اور دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم ہے، اس دنیا میں جتنے ہمیں ایئرز دیے گئے ہیں، ٹائم ہے کم، کرنا بہت کچھ ہے، کمانا بہت کچھ ہے، کوشش بہت ساری کرنی ہے۔ تھاٹس کے چکر میں پڑ گئے، اب آپ کہیں لو یہ تو کہتی ہیں غور و فکر کرو، تدبر کرو، ابھی کہہ رہی ہیں تھاٹس میں نہ پڑے۔ یو نو واٹ کائنڈ آف تھاٹس آئی ایم سیئنگ۔ ہمارا جب فوکس آخرہ ہوگا نا، on a very serious note، تقوی، تصدیق بالحق، پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رکتا نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنی انٹرنل بھی کئی چیزوں کے لیے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایک پوائنٹ کے بعد، جب آپ قرآن کے ساتھ انف ٹائم گزار لیتے ہیں، اور اللہ پاک اس فیلنگ کو الائیو رکھے اور سسٹین رکھے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ میں نا ٹریک سے ہٹ رہی ہوں۔ ان اٹ سیلف تھاٹ غلط یا بری نہیں ہے، بٹ یہ میرا ٹائم کھا گئی یہ چیز، ٹائم میرے پاس اتنا ہے نہیں، سو لیٹس فوکس آن واٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ جی نغمہ پہ اور میں یہی سوچ رہی تھی تھاٹس کا کہ شیطان تو مستقل بہکا رہا ہے ہمیں، اسے اب تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، شیطان نے کہا ہے قیامت تک میں مطلب انسان کو بہکاؤں گا، تو جی وہی اسٹرگل ہے ہر وقت کہ ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں یا اپنی مطلب حکمت سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل کیا کہہ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، سبحان اللہ، بھی ہم آخرت کی بات کر رہے تھے، سنن الترمذی کی حدیث، اور یہ
اس میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ترمذی کی حدیث ہے The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever is concerned about the hereafter جس کی فکر آخرہ ہے Allah will place richness in his heart. ہم کا لفظ آتا ہے نا حامیم میم وَذَهَابَ ہمی وغمی دعا میں آتا ہے ہم ہے فکر پریشانی concern. So me and you in the light of this hadith have to see what is my biggest concern. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کی سب سے بڑی فکر آخرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں غنا دے دیتے ہیں. غنا یعنی وہ کسی ضرورت سے لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے مانگنے سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹرولی صرف اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا. Bring his affairs together. اللہ تعالیٰ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ اس کے تمام معاملات اللہ سنوار دیتا ہے. And the world will inevitably come to him. اور دنیا تو اس کے پاس آنی ہے. وَتَتْخُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. اگر وہ آخرت فوکسڈ ہے تو دنیا مل جائے گی. اب دوسرا کیریکٹر ہے جی whoever is concerned about the دنیا اور جس کے لیے ہے الدنیا ہمہ دنیا اس کی سب سے بڑی فکر ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ اللہ will place poverty between his eyes. کوئی نہ کوئی کمی تنگ کرتی رہے گی. فقر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے مال کا بھی ہو سکتا ہے اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے مال بہت ہو لیکن اور طرح کا فقر تنگ کر رہا ہو. دس آرڈر ہز افیئرز از ویری اسکیری. وفرق علیہ شملہ اس کے معاملات نا اسے بکھر جائیں گے. اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈیکریڈ فار ہم. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ. دنیا کا تو اسے وہی ملنا ہے نا جو اس کے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا جاب چھوڑ دیں کام کرنا چھوڑ دیں محنت کرنا چھوڑ دیں پڑھائی کرنا چھوڑ دیں یہ نہیں کہا جا رہا. بٹ وی ریئلی ہیو ٹو تھنک کہ ہماری کیا صرف فوکس دنیا ہو کے رہ گئی ہے میرے گھر والوں کی کیا اسی پہ ہم بھاگ رہے ہیں. شعب الایمان للبیہقی میں یہ حدیث آتی ہے whoever is pleased to love Allah and his messenger or to be loved by Allah and his messenger جو کوئی اس بات پر راضی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کریں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں. let him be truthful when he speaks. اسے چاہیے کہ وہ سچ بولے جب وہ بات بولے. let him fulfill the trust to whom it is due. جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے. and let him treat well anyone who would be his neighbor. اور وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پہلا پڑوسی کون ہے؟ صاحب الجنب اسپاؤس. یہ دنیا تو وقتی ہے نا تو یہاں تو سب کچھ ملنا نہیں ہے جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں we're not gonna get it. تو اس لیے سوچ طلب بات ہے کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا ایک اور بڑا پیارا اجر ہے کیونکہ ذالک جزاء المحسنین کیونکہ انہوں نے احسان کا رویہ رکھا اس لیے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا. کافور کی بات میں کر رہی تھی نا چھپا دینا کفر کے معنی کافرہ میں کفر نہیں کافرہ میں تاکہ وہ چھپا دے اللہ ان سے سب سے برے جو عمل انہوں نے کیے تھے. یہ مل جائے بس ڈن ڈسٹڈ ٹو کور کمپلیٹلی. میں چاہتی ہوں یہاں ہم سب اپنے اپنے قرآن پہ جہاں نوٹس لکھ رہے ہیں ہم لکھیں اللہ will cover my worst sin. اللہ میرا سب سے زیادہ جس گناہ پہ میں شرمندہ ہوں نا وہ ڈھک دے گا. اور پھر اناؤنس نہیں ہم کریں گے لیکن ہم اپنے ذہن میں لائیں گے میرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے. ایک طرح سے دھل جانے والی بات ہے نا چھپ گیا.
اسوا کا لفظ جو ہے وہ احسن کا اپوزٹ ہے. So the opposite of the best is the worst. The worst of your sins will be removed from your nama amal, hidden, gone. صحابہ میں سے کچھ اسلام قبول کرتے ہوئے آ کے پوچھتے تھے نا کہ جو پہلے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، ان کا کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوتا تھا کہ اسلام قبول کرنا، پھر کچھ اور چیزیں نا، مثلاً حج ہے، رمضان اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزرا، کوئی ایسی بڑی نیکی ہوتی ہے، پچھلے سارے گناہ معاف، فریش سٹارٹ. رب تعالیٰ فریش سٹارٹ دینے کو تیار ہیں. ہم فریش سٹارٹ لینا نہیں چاہ رہے. اس کی انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو یہاں محسنین سے اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک تو معافی ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو بیوٹیفل. اور وہ جزا دے گا ان کو ان کے اجر جو بہترین عمل تھے نا ان کے مطابق. سو امیجن ایک آپ کے اور میرے نامہ اعمال ہیں، اور ٹوکری میں ہے یا ترازو میں، اس میں سے جو سب سے ورسٹ ہیں وہ رب تعالیٰ نے خاموشی سے سائڈ پہ رکھ دی، اور جو بیسٹ ہے نا وہ سب سے اوپر سجا کے رکھتی ہے. وہ بیسٹ اکا دکا ہی ہوگا، وہ بھی صرف اور صرف اور صرف اللہ کے اذن سے، اس کی رحمت سے. ہم نے کیا تیر مار لینے. But that is what is being presented when everybody's book of deeds is being open in front of everybody, and the worst is hidden. But for this, one has to do ihsan as well, and then verify the truth, act upon the truth, pass on the truth. تقوی، پھر جزائے احسان کرنے والوں کی جو وہ چاہیں. کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے جنت کے بارے میں، ہم ایگزیکٹ سوچتے نہیں. ابھی نا ہم نے دنیا میں پلاٹ خریدا ہوتا ہے نا، ہمارے ہاتھ پیسے ہوتے ہیں، ہم نے پلاننگ شروع کر دی ہوتی ہے گھر میرا ایسا بننا ہے. وہاں پہ آلریڈی پیڑ پودے اگنا شروع ہو گئے ہیں اعمال کی وجہ سے. پلاننگ ککھ نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے کہ وہاں میرا گھر کیسا ہوگا، میں کیسی لگ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کی دعا ہو کہ یا اللہ میری وہاں پہ نا ہائٹ یہ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی کہے یا اللہ مجھے بہت گاڑی گاڑی باتیں چاہیے، بیٹھ کے نا میں ہزاروں PhD کے لیول کی باتیں میں کرنا چاہتی ہوں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، چائے چل رہی ہو. Think about Jannah till it becomes a reality. Imagine, read on it, find out what the Prophet ﷺ has said about it, what the Quran has said about it. That's my next home if Allah wills. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، انشاءاللہ رب نے چاہا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہی ہیں، ما یشاءون، تو جو ہم چاہیں گے اللہ پاک وہ دے دیں گے، مگر اس کے لیے کچھ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں. ہوگا وہی جو رب چاہے گا، فیصلہ ایونچول اللہ تعالیٰ کا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا 35 جہاں آج ہم اینڈ کریں گے، سب سے برے، قبیح، ڈسگسٹنگ، کئی آپ انسان ہے نا، ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ when we look back کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا کیا میں، what was I thinking. بڑی چیزیں چھوڑ دیں. کئی دفعہ ہم sometimes we'll just say something to somebody which later we say میں نے بڑی چھوٹی بات کہی، پیٹی بات میں نے کی، اللہ میں نے کیا کیا ہے. وہ کسی کو ہم بتانا نہیں چاہتے، بٹ وہ يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ پاک یہ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ سب سے برا جو ہے نا تمہارے اعمال میں سے وہ غائب. It's so encouraging. بہت سے علماء over the centuries کہتے ہیں سورۃ الزمر is one of the most encouraging surahs for a mu'min. ضروری ہے یہ سمجھنا. اور اجر جو دیا جائے گا وہ ان اعمال پہ دیا جائے گا جو بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. اور پھر کہہ رہی ہوں شاید کوئی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اچھا میں نے اور آپ نے اپنے دماغ میں سوچا نا یہ والا جو میرا کام ہے نا مجھے لگتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے. پتہ چلا وہاں پہنچے ایک چیز جو بغیر سوچے کوئی ننھی سی چیز کی تھی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹریمز میں ہم کہاں جاتے ہیں، خیر الاموری اوسطها.
ایکسٹریم میں ہم یہ جاتے ہیں کہ ہم کہیں اچھا میں تو بڑی ہی نیکیاں کیا کروں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے نا. بلی یا کتے کو پانی پلانے پہ بھی فلاں عورت کی وہ کر دی تھی، تو میں تو بس چھوٹے اعمال پہ ہی رہوں گی. Look, you aim high. You try to go higher and higher to please Allah. لیکن ایونچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آ جائے، اس کے نزدیک اعمال میں سے کون سی چیز بیسٹ تھی، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ 35 میں یہ بتایا گیا. اچھا 35 میں ہمیں انسانی اعمال کی 3 جو حالتیں ہیں وہ بھی سمجھنی ہیں. ٹھیک ہے. There are 3 states of human deeds. One is bad, really bad, بدترین. دوسرا ہے بہترین, very good, احسن. زیادہ تر جو ہے نا وہ in themselves نہ بری ہیں نہ اچھی ہیں، مگر ان کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں اس سے وہ بری یا اچھی ہو جاتی ہیں، جن کو ہم مباح کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. In themselves those things are not a sin and are not something جس پہ آپ کو اجر ملے. مثلا کھانا پکانا in itself کوئی دنیا کی سب سے بڑی نیکی نہیں ہے، مگر اگر اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، دل کی سچائی سے کسی کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اتنے طریقے ہیں سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے، وہ ایک بہت بڑا عمل بن سکتی ہے چیز، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں، ریٹرن کی خواہش نہیں، بس آپ کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں. مباح چیزیں نیت سے یا ان چیزوں کے اصرار پر ثواب بھی بن سکتی ہیں، گناہ بھی بن سکتی ہیں. اور محسنین سے یہاں جو اللہ کے 2 وعدے ہیں، معافی اور پھر اجر جو کہ سب سے اچھے اعمال پر ہو، بہت زیادہ امید دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسوأ، اور یاد رکھیں اسوأ میں بڑی چھوٹی دونوں طرح کی بد اعمالیاں ہیں. So there can be major bad deeds and small bad deeds. It can include both. بیسک یہاں ان آیات میں ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرنے سے دھل سکتے ہیں گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. اس کا مطلب ہے جو صادق ہے، صدق بہ والا شخص ہے، اس نے تصدیق کی، وہ تقوی والا ہے، وہ احسان والا ہے، یٹ اس کے نامہ اعمال میں اسوأ ہے، اسوأ الذی عملوا. اس کا مطلب ہے برے اعمال ہو سکتے ہیں نامہ اعمال میں. جو تصدیق کرنے والا ہے، جو احسان کرنے والا ہے، جو متقی، یٹ. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بات سمجھ آ گئی، اور یہ اللہ کی صرف اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ان کو مٹا دیں. ایک چیز ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، اپنے پاسٹ سنز کی obsession سے نکلنا پڑتا ہے. قرآن اور جو قرآن اسلام کی پکچر ہمیں دیتا ہے اور ہمیں جو سکھاتا ہے کلام اللہ، اسلام ایک فیوچرسٹک دین ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گی forgive yourself because وہ حق اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. نہ خود کو سزا دینے کا حق ہے، نہ خود کو معاف کرنے کا حق ہے. بیسکلی اللہ کے حق یہ حقوق ہیں، یا جس کے حق میں ہم نے اگر غلطی کی ہو کسی انسان کے. بٹ یہ جو obsession ہوتی ہے نا کہ بندہ پاسٹ میں ہی ہے، نہیں. رب تعالیٰ کی اس کا مطلب ہے رحمت پر، اس کی مغفرت پر ہمیں اس طرح کا یقین نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے ہمارے جو گناہ ہیں ہمیں وہیں اٹک جانا چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ We can't focus then on doing good deeds. So once one realizes کہ میرے سے اب غلطیاں ہو گئی ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے. ہمیں غلط یا برے اعمال کو اچھے اعمال سے دھونا ہے. تو میری سپیڈ اچھے عمل کی بڑھ جائے گی. میں بیٹھ کے نہیں رو رہی ہوں گی. وہ تو ٹھیک ہے، رب تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر سجدے میں سر رکھ کے تہجد کے وقت. اس وقت یہ استغفار اللہ کو پسند ہے، سبحانہ تعالیٰ کو ویسے ہی استغفار پسند ہے. نان دا لیس اس احساس میں اتنے نہ ڈوب جائیں کہ عمل سے جائیں، عمل افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں.
صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، گناہوں میں ڈویل کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا، بہت ساری گاڑیاں آگے پیچھے آ رہی ہیں، ہر گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہے. Thoughts are like that. Move on. Do not forget so that you don't repeat the same mistake again. But move on. تو ٹائم دیا گیا، لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کتنا ٹائم ہے. جتنا ٹائم ہے اس میں کریں جو کرنا ہے. ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے آیت 35 کے بعد، یا اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کے اذن سے اسی کی کوشش کروں گی، بجائے اس کے کہ بندہ انہی پریشانیوں میں لگا رہ جائے. کیونکہ دین ہمیں بہت پازیٹیو ہونا سکھاتا ہے، آگے بڑھنا سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، اس کی رضا کے عمل کریں، احسن عمل کریں، تقویٰ کے راستے پہ چلیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جنہیں وہ عطا کرے جو وہ چاہتے ہیں، ان جنتیوں میں سے بنا دے. رب تعالیٰ عمل تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت سے امید بہت زیادہ ہے. رب تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.